بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ ہر بندہ مومن کی کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ اس پہ اپنی زندگی بسر کرے۔ اور ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ روز قیامت جب حساب کتاب ہو تو اس میں آسانی ہو، اور جنت میں جو ہے وہ اس کا داخلہ آسانی کے ساتھ ہو۔ تو آج ہم حسن خلق کے حوالے سے ان روایات کو نقل کریں گے کہ جس میں روز قیامت اس کے لیے حساب کتاب آسان ہو جائے گا جو عمدہ اخلاق رکھتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کو نہ صرف جنت میں داخل فرمائے گا بلکہ اس کو جنت کے بالا درجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اسے بالا درجہ جنت میں کس وجہ سے ملا؟ حسن خلق کی وجہ سے ملا، اچھے اخلاق کی وجہ سے ملا۔ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں، اگر فیملی کے ساتھ ہے یا دوست و احباب کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ ہے تو ہمارے اندر کتنا تحمل ہے، کتنی برداشت ہے، کتنا حلم ہے۔ جیسے اگر ہمیں کوئی فیملی میں شادی پہ نہیں بلاتا تو ہم اس پہ ناراضگی بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی چھوٹی سی بات ہوئی تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، جو ہمیں ایک مرتبہ نہیں دیتا ہم اس سے جو ہے وہ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ آج ہماری سوسائٹی اور ہمارا کلچر اگر کولیپ ہو رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پس پش ڈال دیا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو اخلاق عطا فرمائے تھے ان اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے خاندان جو ہے وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جو پہلے سوسائٹی میں ایک پیار، مہر و محبت تھی وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ جو بڑوں کا ادب تھا وہ نظر نہیں آتا، وہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہوتی تھی وہ نظر نہیں آتی، وہ تحمل نہیں نظر آتا، وہ برداشت نظر نہیں آتی۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اخلاق کی تعلیم دی تھی ان اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس میں 3 عادات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب وہ 3 عادات کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم رکھے تم عطا کرو، یعنی تمہاری عطا کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، اور اسی طرح جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے تعلق کو توڑتا ہے، تم جو ہے وہ صلہ رحمی کرو، تم جوڑ کے رکھو، تم توڑو نہیں۔ اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو تم پہ زیادتی کرتا ہے تم اسے معاف کر دو، تم درگزر کرو۔ یہ 3 عادات اور یہ 3 عمدہ اخلاق ایسے ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب میں بھی آسانی پیدا فرماتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح جنت ہے تو جنت میں درجات بھی ہیں، کسی کو کسی درجے پہ فائز کیا جائے گا، کسی کو کسی درجے پہ رکھا جائے گا۔
تو جو عمدہ اخلاق رکھنے والے ہیں ان کو بالا درجے عطا کیے جائیں گے، اعلیٰ درجات پہ جو ہے وہ ان کو فائز کیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں کہ جس سے جنت میں تمہارا درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا؟ تو صحابہ کی مجلس سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ اعمال ہمیں بتائیں کہ جس سے جنت میں ہمارا درجہ بلند ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو تم پر جہالت کرے، یعنی جو تمہارے مرتبہ کی رعایت نہیں رکھتا، یا تمہیں تکلیف دیتا ہے، یا تمہیں تکلیف دہ باتیں سناتا ہے، تم اسے برداشت کرو۔ یہ عمل کرو گے تو کیا ہے، جنت میں تمہیں بالا درجہ عطا کیا جائے گا۔ اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے دو، تم اسے عطا کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی اس نے نہیں بلایا لہذا میں بھی نہیں بلاتا، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیتے ہیں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نہیں ہے۔ اس نے فلاں فنکشن میں ہمیں مدعو نہیں کیا تھا، ہم کیوں اس کے فنکشن میں جائیں؟ اور یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کلیپ ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی رشتہ مانگتے ہیں وہ رشتہ آپ کو نہیں دیتا تو آپ جو ہے وہ اس سے تعلق جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں، بھائی بھائیوں کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق صرف اس وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے رشتہ چاہا تھا، رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے، اس نے رشتہ نہیں دیا۔ اب اگر یہ اعمال ہماری سوسائٹی میں ہیں تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا کلچر ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے، جو عطا نہیں کرتا تمہیں محروم رکھتا ہے تم عطا کرو اسے، جو تعلق توڑتا ہے تم تعلق جوڑ کے رکھو، پھر جا کے جنت کے جو ہے وہ بالا درجے تمہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ حاصل کرو۔ پوچھا گیا کہ وہ کس طرح بلند مرتبہ حاصل کیا جائے؟ اللہ کے ہاں بلند مرتبہ اگر مل جائے تو پھر کیا بات ہے، تو یہ کس طرح ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جوڑ کے رکھو، جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے، جو تعلق کو توڑتا ہے، تم صلہ رحمی کرو، تم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ اور جو تمہیں محروم کرتا ہے، جو تمہیں نہیں دیتا، تم اسے دو۔ اور جو تم پر جہالت کرے، تمہارے اوپر زیادتی کرے، ظلم کرے تمہارے اوپر، تم اسے برداشت کرو، اور نہ صرف برداشت کرو بلکہ کیا ہے، درگزر کرو، اس کو معاف کر دو۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر عبادت میں کمزوری ہو، یہ نہیں عبادت ہی چھوڑ دے، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ کنسپٹس ایسے غلط بن چکے ہیں کہ ہم میلاد منا لیں، 11ویں شریف کر لیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری بخشش و مغفرت ہے، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہمارے لیے جنت ہے۔ ایسا کوئی کنسپٹ جو ہے وہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عبادت میں کمی ہے، عبادت تو کرتا تھا لیکن کوئی کمی بیشی تھی، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے، تو ان اخلاق کی وجہ سے بھی اس کو جنت کے بالا درجے عطا کیے جائیں گے۔ عبادت کرتا تھا لیکن کہیں کمی تھی، اب وہ کمی کہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم کثرت سے عبادت کرتے ہیں، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، اخلاق کہاں گئے؟ اور یہاں دیکھیں کہ عبادت میں کمی ہے لیکن اخلاق کی وجہ سے جنت بھی مل رہی ہے اور بالا درجہ بھی مل رہا ہے۔ جیسا کہ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بلند اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے آخرت کے اونچے مرتبے کو اور اچھے درجے کو پا لیتا ہے۔ بلند درجہ کس وجہ سے ملا؟ اچھا درجہ اسے کس وجہ سے ملا؟ وہ جو عمدہ اخلاق تھے، وہ جو اچھے اخلاق تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس ہی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بسا اوقات عبادت گزار نہ ہونے کے باوجود، یعنی کثرت سے عبادت نہیں تھی، اس کے باوجود جنت کے اعلیٰ درجوں پہ جو ہے وہ رب تعالیٰ اس کو فائز کر دیتا ہے، اسے اعلیٰ درجے مل جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حسن خلق کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جہنم میں بھی درجے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بد خلقی کی وجہ سے جو اسفل درجہ ہے، جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، بد خلقی کی وجہ سے اس کو اس درجے پہ فائز کیا جائے گا، اس درجے میں رکھا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ بد خلقی جہنم میں بھی لے کے جا رہی ہے، اور جہنم کی وجہ سے جب جہنم میں جو درجہ دیا جا رہا ہے وہ بھی سب سے نچلا درجہ، اسفل درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ عبادت میں جو ہے وہ کمزوری تھی، لیکن اخلاق اچھے تھے، تو ان اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے اس کو جنت میں جگہ بھی دی گئی اور بالا درجہ بھی دیا گیا۔ اسی لیے ابو القاسم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان میں اگر 4 خصلتیں، 4 عادات ہوں، عبادت اگرچہ اس کی کم ہو، لیکن رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز حلم یعنی برداشت، دوسرا تواضع، انکساری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، اور تیسری سخی ہوتا ہے، سخاوت، اور چوتھی حسن خلق۔ یہ 4 عادات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بالا درجے عطا کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو العباس رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بلند و بالا درجات بغیر حسن خلق کے نہیں حاصل کر سکتا۔ کہ کوئی یہ شخص چاہے کہ اسے جنت میں بالا درجہ ملے اور حسن خلق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ حسن خلق کے باعث ہی اسے اعلیٰ درجے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔